الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی ہو اور آپ جمع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ ساتھی اب بھی غائب ہیں، آپ ان کو پرسنل میسیج کر کے آپ ان کو یہاں بلانے کی کوشش کریں کہ دوبارہ سے ہماری جو اگلی نشست تھی وہ اب شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ابتدا کے اندر تو 1 سال تقریباً لگا اپنے اندر کے جو حالات تھے ان کو درست کرنے کے لیے۔ گزشتہ نشست میں آپ یہ سے بات کر چکے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب وہ خلیفہ بنائے گئے۔ ایک طرف سے مرتدین کھڑے ہو گئے، انہوں نے سر اٹھا لیا، دوسری طرف سے مدعیان نبوت نے سر اٹھا لیا، اور تیسری طرف سے منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھا لیا۔ تو ان سب کو ابوبکر صدیق نے ان کو دبا دیا تھا۔ مدعیان نبوت خاص طور پہ مسیلمہ کذاب، اس کا مقابلہ ہوا، خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل بھی وہاں پہنچ چکے تھے، ایک اور دستہ تھا جو اکرمہ بن ابی جہل سے پہلے بھیجا گیا تھا۔ تو تمام نے مل کر پھر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا، بالآخر وہ قتل ہوا، اور یہ ساری باتیں آپ پہلے جو ہے سماعت کر چکے ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بھی لشکر تھا، چھوٹا سا تھا، اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، ان کو بحرین کی طرف ان کو بھیجا تھا۔ چنانچہ جب وہ وہاں بحرین کے اندر گئے اور وہاں مقابلہ ہوا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر ایران جو تھا، ایران کا دارالخلافہ مدائن، وہاں اس کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کر کہا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم مرتد ہو چکے ہیں، اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور مسلمان ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بحرین کے اندر ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کئی سارے ساتھی اس کے مقابلے پر آئے اور قتل کر دیے گئے، لہٰذا ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ جہاں سے اب یہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک چھوٹی سی ایک جماعت بھیج دی لڑائی کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ لڑائی کے لیے جماعت وہاں پہنچی، کسریٰ کی طرف سے، شاہ ایران کی طرف سے بحرین کے علاقہ میں علا بن حضرمی کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ قبیلہ بنو شیبان وہاں وہ قریب پڑتا تھا، تو اس کے جو سردار تھے وہ مثنہ بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جب پتہ چلا وہ مسلمان ہو گئے تھے، مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے قبیلہ کو ساتھ ملا لیا اللہ بن حضرمی کے کہنے پر، اور اس طرح سب نے مل کر اللہ بن حضرمی، مثنہ بن حارثہ اور ان کا جو قبیلہ تھا شیبان، سب نے مل کر مقابلہ کیا۔ تو وہ جو ایران کی طرف سے مدد آئی تھی، فوج آئی تھی، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور کامرانی سے ان کو نوازا۔ اب دیکھیے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ بنو شیبان کے سردار بھی تھے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، مجھے فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ایرانیوں سے نمٹ لوں گا۔ انہوں نے کیوں شرارت کی ہے؟ ہمارا جو مقابلہ تھا ایرانیوں کے ساتھ تو نہیں تھا، ہمارا مقابلہ جو تھا یہ جن کو ہم قتل کرنا چاہتے تھے وہ تو اندر کے ہمارے اپنے ہی لوگ تھے، اور ہماری ہی دارالسلطنت کے اندر کے لوگ تھے، وہ تو مرتد ہو گئے اور باغی ہو گئے، ہم تو ان کے مقابلے پر گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر ان کی مدد کے لیے کیوں فوج بھیجی تھی؟ لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں اور میں خود ہی ان کا مقابلہ کرتا ہوں، میرا جو قبیلہ بنو شیبان ہے میں اس کو ملا لوں گا ساتھ، لیکن یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں، کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ سے اجازت لینا تو ضروری ہے، لازمی ہے، مگر آپ کی اجازت کے تو ہم نہیں قدم بڑھا سکتے۔ آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مطلقاً یہ ارادہ نہیں تھا کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی جائے، ابھی یعنی بعد میں ہوگا، لیکن آغاز کہاں سے کیا جائے؟ آغاز یہاں سے ایران سے ابوبکر صدیق کا نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق کا ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے روم سے اس کے آغاز کیا جائے، روم کے اندر فوج بھیجی جائے اور روم سے اس کی ابتدا کی جائے۔ پہلا مقابلہ رومن کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی سلطنت رومن، امپائر رومن، ان کے خلاف ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے گئے تو یہ غزوہ تبوک کن کے خلاف تھا؟ اور رومن کے خلاف تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے غزوہ موتا پیش آیا جس میں حضرت جعفر شہید ہوئے، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے، تو وہ بھی رومن کے خلاف لڑائی تھی۔ وہ تو رومن کے ساتھ جو ابتدا تھی لڑائی کی تھی اور جہاد کی جو ابتدا تھی وہ رومن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے خلاف جنگ لڑ چکے تھے، اور آپ کے زمانہ کے اندر ہی اس کی ابتدا ہو گئی تھی۔ ابوبکر صدیق کی کچھ یہی ارادہ تھا، لیکن مثنہ بن حارثہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، بس میں جانوں، میرا قبیلہ کے لوگ جانیں، میں خود ہی ان کا مقابلہ کر لوں گا، اگر آپ کے پاس فوج نہیں ہے، فوج کی نفری نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بس میں ہی ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر لوں گا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو اجازت دے دی، فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر تم جو ہے مقابلہ کرو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو آغاز فرمائے ہیں وہ پھر عراق سے آغاز فرمائے ہیں۔ عراق سے اس وجہ سے آغاز فرمایا ہے لڑائی کا کہ یہ عراق جو ہے یہ بالکل سینٹر کے اندر پڑتا ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ ایک طرف جو ہے یہ ایران ہے یہ، اور دوسری طرف سے یہ سلطنت رومن ہے یہ، ایک طرف سے ایران کی حکومت ہے، آج کا ہمارا جو آذربائیجان ہے، اور یہ ہندوستان کے بعض علاقے ہیں، اور اسی طرح ہمارے افغانستان کے کچھ علاقے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے سلطنت فارس کے تحت تھے وہ۔ تو اس طرح فارس کا جو دائرہ تھا وہ اس طرف یوں بڑھتے بڑھتے بہت دور تک جو ہے پھیلا ہوا تھا، اور دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں گے رومن کا جو دائرہ تھا وہ پھر اٹلی ہے، آج کا یہ فرانس ہے یہ، اور یہ جرمنی ہے، تو یہ سارے آج کے جو ممالک ہیں یہ پھر سلطنت رومن کے ماتحت تھے، یہ ان کے ماتحت تھے یہ۔ اب درمیان کے اندر یہ جو عرب ہمارا پڑتا ہے یہ سعودی عرب یہ، تو یہ عرب جو ہے یہ پھر، اور اسی طرح عراق جو ہے یہ اسی طرح شام ہو گیا اور فلسطین ہو گیا اور آج کا اسرائیل وغیرہ، تو یہ سارے درمیان کی جو پٹڑی ہے یہ درمیان کے اندر پڑتی تھی۔ تو ان دو سلطنتوں میں سے سلطنت رومن اور سلطنت عراق، ان دونوں میں سے جس کی قوت زیادہ ہوتی تھی، طاقت جس میں زیادہ ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے ہی ماتحت ان کو کر لیتا تھا، اور اگر اس کی پاور کچھ بڑھ گئی تو وہ پھر اپنے ماتحت کر لیتا، اور جب ان کی پاور بڑھتی تھی تو یہ جو ہے حملے کر کے ان ممالک کو اپنے ماتحت کر لیتے تھے اور ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، زمین ان کے حصہ میں چلی جاتی۔ تو اس حوالے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اگر ہم ایران کے ساتھ لڑائی کریں تو یہ سلطنت رومن ضرور ان کے مقابلے پر آئے گی، یعنی ہمارے مقابلے پر آئے گی ان کی مدد کے لیے، اور اسی طرح اگر ہم سلطنت رومن کے ہم براہ راست ان کا ہم مقابلہ کریں اولاً، تو پھر یہ جو درمیان ادھر جو بیٹھا ہے یہ سلطنت فارس، یہ پھر ان کے مدد کے لیے ہمارے مقابلہ کے لیے آ جائیں گے۔ اب ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، نحیف ہیں ہم، مانا ہی ہمارے پاس اتنی طاقت نہ قوت ہے، ایک کا مقابلہ کرنا تو دشوار ہے، چیز ہے کہ دو طاقتیں اور سپر پاور وہ دونوں جو ہے ہمارے مقابلہ پر آ جائیں تو دونوں کو مقابلہ کرنا اور پھر ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ جو درمیان کا راستہ ہے جہاں سے سپلائی آ جا سکتی ہے، جہاں سے سپلائی آ جا سکتی ہے، درمیان کا یہ جو راستہ ہے اس کو بند کر دیا جائے، پہلے اس کو فتح کیا جائے۔ یہ جو درمیان کے اندر عراق پڑتا ہے اور یہ جو شام پڑتا ہے، جب عراق اور شام ہمارے قبضے کے اندر آ جائیں گے تو درمیان کا راستہ بند ہو جائے گا، ان کا آپس کا یہ تعلق یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، کمیونیکیشن یہ ان کا یہ آپس کا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو درمیان کے اندر عراق پڑتا تھا، شام پڑتا تھا، اور آج کا فلسطین پڑتا تھا، اور اسی طرح یہ مکمل پٹی بن گئی ہے یہ، اور اسی آج کا اردن جو ہے یہ سب یہ پڑھتے تھے یہ درمیان کے اندر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق کے اوپر جو ہے سب سے پہلے جو فوجیں جو ہے بھیجی ہیں، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے ان کو مختلف جو ہے لشکر جو ہے تشکیل دیے تھے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ان کو سپہ سالار بنایا، اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی رسول تھے حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عین کے ساتھ ہے عیاض، یہ زواد ہے، بن غنم غین اور نون کے ساتھ غنم، ان دونوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر بنا کر، لشکر کا سپہ سالار بنا کر انہوں نے ان کو جو ہے بھیجا ہے عراق کے اوپر چڑھائی کے لیے۔ خالد ابن ولید کے ذمہ یہ تھا کہ یہ جو عراق کی نچلی جانب ہے یہ عرب کی طرف سے دیکھیں تو یہ جو نچلی جانب ہے یہ، تو یہ اس طرف سے یہ حملہ کریں گے یہ، اور اوپر کی طرف یہ جائیں گے یہ، جبکہ یہ جو عیاض بن غنم ہیں یہ اوپر کی جانب جو ہے اس طرف سے پھر یہ نیچے کی طرف آئیں گے یہ، اور یہ دونوں کا جو اجتماع ہوگا یہ حرا، عراق کا بہت بڑا شہر تھا، حرا کا جو قلعہ ہے جو شہر ہے وہاں جا کر یہ دونوں جو ہے وہاں جا کر آپس میں ملیں گے، ادھر سے عیاض بن غنم اور ادھر سے خالد بن ولید، تو اس طرح پھر یہ
ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے جائیں گے اور فتوحات کرتے جائیں گے، درمیان کے جتنے قلعے پڑتے ہیں ان تمام تک اسلام جو ہے پہنچتا جائے گا اور پھیلتا جائے گا۔ اور ادھر سے بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایرانی ان کا مدد نہ کر سکے، اور ادھر سے بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں رومی بھی ان کی مدد نہ کر سکے، ہمارے مقابلے پر نہ آئے۔ جب یہ درمیان کا حصہ ہمارے قبضہ میں آ جائے گا پھر یہ آپس میں ان کا کمیونیکیشن یہ نہیں رہے گا، آپس میں تعلق ان کا ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہم ایک ملک پر حملہ کریں گے پھر دوسرے ملک پر حملہ کر لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ادھر بھی فوجیں بھیج دیں گے ادھر بھی فوجیں بھیج دیں گے، لیکن یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے یہ۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بلایا اور عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ کو آپ نے بلایا، بلا کر فرمایا کہ تم جاؤ عراق کی طرف اور تم نے حرا جو نامی ایک جگہ ہے مقام ہے وہاں آ کر تم دونوں فوجیں آخر میں آ کر تم نے ملنا ہے۔ ہاں پھر اس میں یہ ہوگا، اس میں جو خالد بن ولید کا یہ جو لشکر ہے یہ پھر مدائن کی طرف چلا جائے گا۔ یہ مدائن اس زمانے کے اندر عراق کا جو کیپٹل تھا، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے دارالخلافہ، تو یہ پھر اس کی طرف دارالحکومت دارالخلافہ، تو یہ اس طرف جو ہے یہ پھر یہ خالد بن ولید جائیں گے ایران کی طرف، اور جو ادھر یہ عراق ہے تو اس کو دیکھا جائے گا پھر اور مزید فوجیں تیار کر کے پھر یہ اس کی طرف بھیجیں گے، رومن کی طرف بھیجیں گے، سلطنت رومن کی طرف بھیجیں گے روم کو فتح کرنے کے لیے۔ لیکن اتنے میں مثنى بن حارثہ کے بھائی تھے مسعود بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ ابو بکر میرے بھائی نے مجھے بھیجا ہے، مثنى بن حارثہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آغاز تو کر دیا ایرانیوں کے خلاف، لیکن یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، وہ بہت طاقتور ہیں وہ، اور ہمارے پاس نہ وہ اسباب ہیں جنگی اور نہ ہمارے پاس آلات ہیں، نہ وسائل ہیں، ہم جنگ تو چھیڑ بیٹھے ہیں، لیکن مزید جو ہے ہمیں افراد کی ضرورت ہے اور فوج کی ہمیں ضرورت ہے، بہت جلد آپ ہماری مدد کریں اور کوئی وفد ہمارے ساتھ جو ہے بھیجیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کی مدد ان کی جو ہے فرمائی تھی ان کی، جیسا کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لشکر جو ہے تشکیل دیے، یعنی بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو کہ لشکروں کی صورت میں آپ کے پاس آتے تھے، تو جب سب جو کو ملایا گیا تو خالد ابن ولید کے پاس جو تعداد تھی وہ کوئی تقریباً جو 18,000 کے لگ بھگ تھی، یعنی 18,000، اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں تھے جو ان کے مقابلے پر آئے تھے۔ 18,000 کی یہ فوج لے کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو ادھر سے نیچے کی طرف سے نچلی جانب سے عراق پر حملہ خالد ابن ولید نے کیا، اور اوپر والی جو جانب تھی اس طرف سے عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ نے اوپر سے حملہ کیا۔ اس طرح دونوں فوجیں پھر حرا کے اندر جا کر یہ پہنچی تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خالد بن ولید کا بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد، انہی فوجیں وہاں چڑھے کر چکی تھیں، انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ مزید جو ہے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجو، افراد کی نفری کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہمارے پاس مزید تو ہیں تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں مزید کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو بکر صدیق نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم جاؤ، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی حضرات ہوں گے ان کو بھی ساتھ بھیجا۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ قعقاع بن عمر کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو، اور نوجوان آدمی ہے اور اسی طرح یہ کیا وہاں جا کے مدد کر سکے گا یہ، اور یہ ان کے ساتھ ہم نے لشکر بھیجا ہے، لشکر کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو قعقاع بن عمر کو، یہ قعقاع بن عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ میں اس کو توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، میں قعقاع بن عمر ایک آدمی 1000 کے برابر ہے یہ، اور بالکل ابو بکر صدیق کی یہ جو بات تھی ان کا جو ارشاد تھا بالکل سچ ثابت ہوا۔ قعقاع بن عمر نے وہاں پہنچ کر جو شجاعت اور بہادری کے کارنامے سب انجام دیے ہیں وہ تاریخ کی چہرے پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، تاریخ کے چہرے پر ایسے کارنامے ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کو اور اسی طرح عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو فرمایا کہ تم نے وہاں پہنچ کر عراق کے اندر وہاں جو تم نے جمع ہونا ہے، سب سے پہلے اب اللہ نامی ایک جگہ ہے وہاں جا کر تم نے جمع ہونا ہے، پھر اسی طرح حزیر کا ایک چشمہ ہے وہاں سے جا کر تم نے لڑائی کا جو ہے آغاز کرنا ہے، حزیر کا جو چشمہ ہے وہاں سے جا کے تم نے آغاز کرنا ہے لڑائی وغیرہ کا۔ تو اسی طرح ہوا۔ اب آپ دیکھیے
ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید اور عیاض بن غنم ان دونوں کو فرمایا تھا کہ دیکھیں لڑائی تو ہوگی، لیکن جب تم وہاں پر پہنچو گے تو لڑائی کا آغاز تم نے نہیں کرنا، بلکہ تمہیں سب سے پہلا جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کو تم نے خط لکھنا ہوگا، اور خط کے اندر تم نے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کیونکہ یہ جو عراق تھا اس وقت یہ ایران کے متحد تھا۔ یہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو طاقت میں آتا تھا ایران یا پھر سلطنت رومن، وہ عراق کو اور اسی طرح شام کو اپنے قبضہ کے اندر لے لیتا تھا، لیکن جب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا اور انہوں نے فوج کشی کی عراق کے اوپر، تو اس وقت کی عراق یہ سلطنت فارس کے متحد تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم نے ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کو تم نے خط لکھنا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں تو فبیہا، نہیں کرتے جیسے کہ حالات معلوم ہو رہے تھے وہ کہاں کرنے والے ہیں، وہ تو بڑے جابر ہیں، ظالم ہیں، حتیٰ کہ انہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے ہوئے خط کو بھی اس نے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ تم نے اپنا فریضہ پورا سر انجام دینا ہے، تو اسلام کی دعوت دیں، مانتے ہیں تو فبیہا، نہیں مانتے تو پھر ان کو کہنا جزیہ ادا کرو، اگر جزیہ کے اوپر بھی نہیں آتے تو پھر ہمارا اور تمہارا تلوار کے ساتھ مقابلہ ہوگا، مقاتلہ ہوگا، مجادلہ ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید نے اسی طرح کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر ایک آدمی کو دیا اور کہا کہ فارس کا جو بادشاہ ہے کسرا اس کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ اس کے پاس وہ خط پہنچا، وہ کہاں وہ خط کو پڑھنے والا تھا یا پھر وہ بات تسلیم کرنے والا تھا مسلمانوں کے، تو اس نے فوراً ہی پھر کہا کہ میں تو مقابلہ کے لیے میں تیار ہوں، میں تو کوئی اسلام کو نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا میں۔ تو اس نے ایک سپہ سالار کو بلایا جس کا نام ہرمز تھا، ہرمز کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے مقابلہ کرو خالد بن ولید کا، اور خالد کا دھانکا اس وقت تک بیٹھ چکا تھا، اور خالد عراق کے اندر جو ہے داخل ہو چکا ہے، عراق ہمارا ہے اور ہم نے اس عراق کو بچانا ہے۔ چنانچہ وہ ہرمز فوج کا دستہ لاکھوں کی تعداد میں تھا، وہ وہاں سے لے کر روانہ ہوا، وہ مدائن سے، اور پھر حرا میں آ کر انہوں نے یہاں آ کر مقابلہ کرنا تھا۔ نہیں، یہ حرا نہیں، یہ ابلہ نامی جو یہ حزیر کا جو چشمہ تھا، وہاں آ کر انہوں نے جو حملہ کرنا تھا، اور مسلمان وہاں پہلے پہنچ چکے تھے، اور جو چشمہ تھا حزیر کا چشمہ، وہاں وہ چشمے کا جو چشمہ تھا تو وہاں وہ قبضہ بھی کر چکے تھے، اور پانی کی صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا ایرانیوں کو اور ہرمز کو خاص طور پہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، حزیر کے چشمے پر وہاں جا کر وہاں ہمارا لڑائی نہیں ہوگی حزیر کے مقام پر، بلکہ ہم چلے جاتے ہیں کاظمہ میں، کاظمہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں جا کر ہم لڑائی کریں گے، اور کاظمہ کے اندر بھی وہاں چشمہ تھا پانی کا، تو اس لحاظ سے چشمہ کے اوپر ہم جا کر قابض ہوں گے، نہ کہ مسلمان قابض ہوں۔ چنانچہ خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں کاظمہ ہی صحیح، لیکن پھر ابو بکر سے یہ خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ کاظمہ کا جو چشمہ تھا اس کے اوپر ایرانیوں کا وہاں تسلط ہو چکا ہے، اور ہمیں تو وہ پینے کے لیے ایک بوند بھی پانی کے نہیں دیں گے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پانی نہیں ہے تو پھر بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اور اللہ نے مدد فرمائی کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور ان لوگوں نے بارش کا پانی جو ہے اس سے حاصل کر لیا، اور وہ ہم گڑے ہوں گے تو اس کے اندر جمع کر لیا ہوگا، جس سے خود بھی وہ ضرورت پوری کرتے رہے پانی کی، چھان کر صاف ستھرا کر کے، اور اس طرح جانوروں کو بھی وہیں سے جو ہے پلاتے رہے جتنے دن وہاں جنگ جاری رہی۔ تو کاظمہ کا جو چشمہ تھا تو وہاں پر انہوں نے پہلے جا کر تسلط کر لی ایرانیوں نے، اور مسلمانوں کا لشکر وہاں بعد کے اندر پہنچا، جو کہ اللہ نے پھر ضرورت ان کے پانی کی جو تھی ان کو، وہ اللہ تبارک نے بارش کی صورت میں ان کی جو ہے پوری کر دی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب لڑائی ہونے لگی تو ہرمز جو تھا یہ بڑا چالاک تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، سپاہیوں سے، کہ میں کسی طریقے سے خالد بن ولید کو قتل کر دوں گا، چونکہ سارے لشکر کے سپہ سالار وہی ہیں، تو میں اس کو جب قتل کر دوں گا تو ظاہر ہے جب سپہ سالار مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو پیچھے جو لشکر بچتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ سکت اور قوت اور طاقت، اور پھر ان کے اندر وہ استقلال نہیں رہتا۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ جب لڑائی ہونے والی ہوگی نا، عرب کے دستور کے مطابق میں یوں کہوں گا کہ آؤ پہلے ہم مبارزت کرتے ہیں، جب مبارزت ہماری اور تمہاری ہوگی، اور پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مبارزت کہتے ہیں کہ پہلے ادھر سے ایک آدمی نکلے اور ادھر سے بھی ایک آدمی نکلے،
درمیان کے اندر ان کے آپس میں لڑائی ہوگی، کشتی ہوگی، کون مارا جاتا ہے اس میں؟ جب دیکھیں گے کہ ایک مارا گیا اور دوسرا جیت گیا تو ٹھیک ہے، جس کی جیت ہے واپسی چلا جائے گا، جو مارا گیا ہے وہ دوسرا لشکر والے آ کر اس کو اٹھا لیں گے، یعنی اپنے آدمی کو اٹھا لیں گے۔ تو اس طرح مبارزت ہوتی تھی، اس میں بعض 2 آدمی آ جاتے تھے، 3 کی بھی ہوتی تھی، 4 کی بھی ہوتی تھی، 10 کی بھی ہوتی تھی، 12 کی بھی ہوتی تھی، 15 کی بھی ہوتی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ گمسانی لڑائی نہیں ہوگی، وہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ہر طرف سے دونوں طرف سے فوجیں جو ہیں ان کو دیکھتی رہیں گی کہ کون اس میں جیت لیتا ہے اور کون ہے جو اس میں ہار جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں مبارزت کے لیے بلاؤں گا اور میں خالد بن ولید کو بلاؤں گا کہ جب میں ہرمز سارے لشکر کا میں سپہ سالار ہوں، میں آ رہا ہوں تو میں تمہارے عام آدمی کا مقابلہ نہیں کروں گا، جو تمہارا سپہ سالار ہے اس کا مقابلہ ہوگا، لیکن تم نے اس طرح کرنا ہے۔ عام فوجیوں کو کہا کہ جب ہماری مبارزت آپس میں ہو رہی ہوگی نا، تم میں سے 10 یا 12 یا 15 یا 20 آدمی جتھوں کی صورت میں جلدی سے آ جانا اور آ کر خالد بن ولید کو قتل کر دینا۔ یعنی ہے عرب کے اصول کے تو مطابق نہیں، یہ خلاف ہے۔ یہ جب آپس میں 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو باقیوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آ کر وہ کسی کی آ کر یہاں مدد کرے، اپنے آدمی کی یہاں آ کر مدد کرے، لیکن یہ ہے کہ تم نے اس اصول کو توڑ دینا ہے، اصول کو توڑ کر جلدی سے آ کر اس کو قتل کر دینا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شرم تو اس کو دلائی جاتی ہے کہ جس کو شرم آئے، اور جس کو شرم ہی نہ آئے تو اس کو شرم دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے ہم یہاں ان کے مقابلے پر آئے ہیں، لڑنے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اگر وہ کہہ دیں گے کہ عرب کے اصول کے تم نے خلاف نہیں کیا، خلاف کر دیا ہے، مطابق عرب کے اصول کے مطابق تم نے نہیں کیا، تو کیا ہے اس بات میں کرنے میں کہنے میں کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو پورا ہو جائے گا، خالد کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ہرمز اسی پلان منصوبے کے تحت اس نے کہا کہ مسلمانوں تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ آ جاؤ، میں میدان میں آتا ہوں، اس کو چاہیے کہ آئے اکیلا آ کر میدان میں میرا مقابلہ کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت نہ اترتے اگر مبارزت ہوتا، اور ان کو مبارزت کے اندر یوں ہوتا ہے کہ وہ سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ خود آ کر لڑائی نہیں کرتا، وہ کسی کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کہ میرے مقابلے میں آنے والا، تو دوسری طرف سے پھر سپہ سالار کسی کو بھیج دیتا ہے کہ تم چلے جاؤ، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر آپ نے کیا تھا۔ ادھر سے مشرکین مکہ للکارا تھا کہ ہے ہمارے مقابلے پر آنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا، اس میں 3 ہوئے تھے مبارزت آغاز میں، اور وہ مشرکین مکہ میں سے 3 آدمی قتل ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ تھے، ان کا پاؤں کے اوپر جو ہے وہ زخم آ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں چل کر وہ شہید ہوئے تھے زخم کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نہیں آئے تھے، اور جب انہوں نے بلایا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہمارے مقابلے پر آئے، لیکن یہاں الٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جو تمہارا سپہ سالار ہے وہ آئے، ہرمز نے کہا میرا مقابلہ کرے۔ تو خالد بن ولید کو پھر خود ہی ان کو جانا پڑا کہ اگر میں پیچھے رہے گا تو کہیں گے کہ دیکھو سپہ سالار ان کا ہے، ہم نے تو اس کو کہا ہے، لیکن وہ ڈر گیا ہے، ڈر کی وجہ سے ہمارے مقابلے پر نہیں آیا۔ تو خالد بن ولید پھر آگے بڑھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہیل لگا دی اور میدان میں اترا۔ جیسے میدان کے اندر اترے تو منصوبے کے تحت ہرمز جو ہے وہ لڑائی کرنے لگا، مقابلہ کرنے لگا ایسے ایسے۔ جب وہ ان کے وہ جو پیچھے منصوبے کے تحت وہ 12-15 آدمی کھڑے تھے اور دیکھتے رہے کہ اب خالد بن ولید جو ہے ہرمز کو مارنے والا ہے اور ہرمز شکست کھانے والا ہے، تو اپنے منصوبے کے تحت وہ جلدی سے وہ آگے بڑھے، وہ تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھے تاکہ مسلمانوں کو ادھر پہنچنے سے پہلے ہم خالد بن ولید کو میدان کے اندر ان کو قتل کر دیں۔ تو جیسے وہ ادھر سے بڑھے تو یہی قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے پھرتی کے ساتھ ادھر کھڑے تھے، انہوں نے یہ سب سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے تو خالد کو قتل کریں گے، تو جلدی سے یہ بھی ادھر سے بھاگ پڑے، اور ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہاں جا کر انہوں نے جہاں ان کی گردنیں اتار دیں۔ خالد بن ولید نے اس وقت دیکھا کہ جب وہ لوگ بالکل قریب آ چکے تھے، اور خالد بن ولید اس وقت اپنی ڈھال کے ذریعے سے ہرمز کے سر کے اندر اس کو مار رہے تھے اور ڈھال کے ذریعے سے اس کو قتل کر رہے تھے، یعنی وہ زخمی ہو گیا اور نیچے پڑا تھا وہ، لیکن ابھی تک اس کی روح نہیں نکلی تھی ہرمز کی، تو خالد بن ولید ڈھال کے ذریعے سے اس کے سر میں مار رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ لشکر ادھر سے آ گیا، 15-20 آدمی آ گئے ہیں خالد کو قتل کرنے کے لیے، تو انہوں نے پھر اس کی طرف ذرا متوجہ ہونے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو خلاف اصول یہ کام کر رہے ہیں یہ۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ سب کی گردنیں جو ہے وہ گر رہی ہیں، وہ کون گردنیں گرانے والا ہے؟ خالد نے دیکھا تو وہ قعقاع بن عمر تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میدان کے اندر بھی یہ جو ہرمز تھا یہ مارا گیا یہ، اور
اس کی جو فوج تھی بڑی تعداد کے اندر ماری گئی اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کسریٰ ایران کو پتہ چلا تو اس نے ایک اور لشکر بھیجا اور اس کا جو سپہ سالار تھا، امیر تھا، اس نے قارن کو بنایا، قارن، اور مزار ایک جگہ تھی، وہاں اس مقام پر ان کا مقابلہ ہوا۔ لیکن اس مقابلے کے اندر بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو شکست دے دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ 30,000 کا وفد، 30,000 آدمیوں کی تعداد تھی جو اس کے اندر ایرانیوں کی ماری گئی، 30,000 فوج ایرانیوں کی اس میں ماری گئی۔ پھر ولجا ایک مقام تھا، وہاں پر بھی گئے، وہاں مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ایرانیوں کی اس کے اندر پھر شکست ہوئی۔ الیس، وہاں یہ میدان لگا، الیس کا میدان یہ جگہ کا نام ہے، تو وہاں بھی مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اور ایرانیوں کو وہاں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر حرا کا جو مقام تھا وہاں ادھر سے عیاض بن غنم آ گئے، ادھر سے خالد بن ولید وہاں پہنچ گئے اور وہاں جو قلعہ تھا اس کا جا کر انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ لیکن جو حرا کا قلعہ تھا وہاں کا جو حاکم تھا بڑا چست تھا، چالاک تھا، اس نے پچھلے حالات بھی دیکھ لیے، تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں صلح کرتا ہوں۔ تو خالد بن ولید کے ساتھ اس نے پھر صلح کر لی، 1,90,000 دراہم کے اوپر اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے صلح کر۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ یہ عراق فتح ہو گیا ہے اور فلاں فلاں جو قلعے ہیں مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے ہیں، تو اس پر ان کو بہت جو ہے خوشی ہوئی اور وہاں وہ بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ خالد بن ولید ایسا ہے کہ آج تک ماں نے اس جیسا عظیم انسان اس نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ تو کبھی فرماتے تھے کہ کیا عورتیں عرب کی ماں ہو گئی ہیں کہ خالد بن ولید جیسا کوئی بچہ پیدا کر سکے۔ لیکن ایک مقام تھا یہاں انبار کا مقام تھا، قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر وہاں چلے گئے، تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے یہ قعقاع بن عمر کو ہر طرف سے گھیر لیا، ان کے لشکر کو گھیر لیا۔ تو قعقاع بن عمر میں سے کے لشکر میں سے ایک آدمی کہیں سے باہر نکل گیا ان کے حصار سے اور بھاگتے ہوئے خالد بن ولید کو آ کر بتلایا، تو یہ ہرا سے جلدی سے وہاں پہنچے اور جا کر ان کا مقابلہ کیا، تو اس سے جو ہے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے جو ہے محفوظ ہوئے اور ان کے کئی سارے ساتھی تھے جو اس وقت جو ہے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی یہاں عراق کے اندر یہ پیش آیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ عراق فتح ہو گیا ہے تو اب وہ ذرا متوجہ ہوئے شام کی طرف کہ اب جو ہے شام کے اوپر جو ہے چڑھائی کی جائے۔ تو اس کے لیے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے بھیجا حضرت ابو بکر صدیق نے، یعنی اس طرف کئی وفد بھیجے گئے تھے اور کئی امیر جو ہے بنا کر بھیجے گئے تھے شام کو فتح کرنے کے لیے، تو پہلا جو لشکر بھیجا تھا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید بن ابی سفیان کو اس کا جو ہے سپہ سالار بنا کر اس کو جو بھیجا اور ان کو دمشق کی طرف بھیجا تھا۔ اور دوسرا جو انہوں نے سپہ سالار بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے کہ یہ شام کا ایک دوسرا قلعہ ہے جو کہ بڑا مضبوط ہے، حمص، وہاں جا کر اس حمص کا تو انہوں نے جو ہے محاصرہ کرنا ہے۔ ایک تیسرا لشکر انہوں نے سر انجام دیا، اس میں شرحبیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، سپہ سالار بنایا، فرمایا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر جو فلسطین ہے، اردن، آج کا جو اردن ہے، یہ آج جو اردن ہے، فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم وہاں سے آغاز کرو۔ اور اس طرح چوتھا ایک لشکر جو ہے تشکیل دیا ابو بکر صدیق نے، اس کا سپہ سالار بنایا تھا عمر بن عاص کو رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ تم فلسطین کے اندر چلے جاؤ اور یاد رکھیں آج کی یہ جو فلسطین ہے اس وقت یہ شام کا حصہ تھا، یہ دمشق بھی شام کا شہر آج بھی ہے یہ، اور اسی طرح یہ جو اردن ہے یہ اردن بعد میں معرض وجود میں آیا ہے، علیحدہ ملک بنا ہے، لیکن اس وقت یہ شام کا حصہ تھا یہ۔ اور اسی طرح حمص جو ہے وہ آج بھی شام کا حصہ ہے، وہ تو حمص کے نام سے ہے، یہ بہت بڑا شہر ہے یہ آج۔ تو یہ تمام جو علاقے تھے یہ شام کے تھے اور مختلف سپہ سالار کو مختلف سمتوں میں مختلف مقامات پر ان کو بھیجا گیا تھا اور اس طرح جنگ کا جو آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن فوج کی جب وہاں ضرورت پڑی وہاں شام کے اندر تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرمایا کہ تم جو ہے عراق کو وہاں جو ہے چھوڑ دو، ان کو جو تمہارا وہاں ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اور تمہارے پاس جو فوج ہے وہ 20,000 تمہارے پاس جو فوج ہے اس 20,000 فوج میں سے 10,000 آدمی تو اپنے ساتھ لے لو اور پھر مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تمہارے ساتھ جو ہے مل چکے ہیں ان کو تم اس کا جو ہے سپہ سالار بنا دو عارضی طور پر، تو اس کسی طریقے سے یہ ایرانیوں کو وہیں پر بارڈر کے اوپر روکے رکھیں گے
اور مزاحمت کرتے رہیں گے، اور تم جلدی سے یہاں سے جاؤ اور شام کے اندر تو جاؤ، اس لیے کہ شام کے اندر جو فوجیں ہماری جا چکے ہیں وہ تمہارے ساتھی وہ بہت پریشان ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور مدینہ کے اندر میرے پاس مزید کی فوج ہے ہی نہیں کہ جو ان کی مدد کے لیے میں بھیج سکوں، اس لیے تم کچھ آدمی جو ہے اپنے ساتھ لے لو 10,000 اور تم وہاں فوج لے کر وہاں جو ہے چلے جاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ بن حارثہ کو 10,000 آدمی ان کو دیے 20,000 میں سے، اور 10,000 اپنے ساتھ لیے، تو پھر یہ وہاں سے جو ہے چلے ہیں عراق سے، اور سیدھا شام کے اندر یہ داخل ہو گئی ہیں، شام میں داخل ہو گئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب یہ شام کی طرف جانے لگے ہیں تو صحرا کو عبور کر کے انہوں نے جانا تھا، صحرا تھا اور وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا پانی کا۔ یہ کتابوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہوں گے، یہ خالد بن ولید کا جو سفر تھا، یہ جس کو انہوں نے عبور کیا ہے، آدمی حیران ہوتا ہے، پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ اب موت کو مول لینے والی بات تھی۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ چیلنج آیا کہ ہم اس صحرا سے، لمبا صحرا ہے، نہ یہاں کوئی چرند پرند رہتا ہے، نہ یہ کہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کوئی درمیان کا چشمہ پڑتا ہے، اور کئی دن کا یہ سفر ہے، تو کس طرح ہم اس کو عبور کریں گے؟ خاص طور پہ پانی کی جب ضرورت پڑے گی تو ہم کیا کریں گے؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ دیکھو ہم اس طرح کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو اونٹ ہیں، یہ اونٹ کے اندر کا جو یہ جسم کے اندر جہاں پانی جا کر ٹھہرتا ہے میدہ، تو یہ اس کا بڑا وسیع ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ اپنے اندر پانی کو بہت زیادہ سٹور کر لیتا ہے، اور پھر اس پانی کو سمجھے کہ ایک لمبا وقت کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو خالد ابن ولید نے فرمایا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ جو ہمارے پاس اونٹ ہوں گے ان اونٹوں کو ہم پانی پلائیں گے، اور اچھے طریقے سے پانی پلائیں گے تاکہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کی ٹینکیاں پانی سے فل ہو جائیں۔ پھر ہم ان اونٹوں کو زیادہ استعمال میں نہیں لیں گے، گھوڑوں کو استعمال میں لیں گے، لیکن گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر زیادہ پانی سٹور نہیں کر سکتا، بس وہ اپنی ضرورت کے مطابق پیتا ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد پھر اس کو پیاس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھوڑے جو ہیں اب وہ نحیف اور ہیں، کمزور ہیں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم اس طرح کریں گے کہ ان اونٹوں کو ہم ذبح کر لیں گے، ذبح کرنے کے بعد ان کی ٹینکیوں سے جب ہم کو پانی ملے گا اس پانی کو پھر چھان کر صاف ستھرا کر کے وہ گھوڑوں کو پلا دیں گے، اور اسی طرح یہ جو گوشت وغیرہ ہوگا وہ بھون کر ہم خود ہی اس کو استعمال کر لیں گے، تو اس میں ڈبل فائدہ ہو جائے گا، پانی بھی ہمارے پاس آ جائے گا، وہ گھوڑوں کو پلا دیں گے، تو اس طرح گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر بیٹھ کر ہم سفر کریں گے، وہ سواری کے لیے ہوں گے، اور جو اونٹوں کا گوشت ہوگا وہ خود ہی کھا لیں گے، ظاہر ہے راستے کے اندر ہمیں بھی ضرورت پڑے گی کھانے کی، اور جو پانی ہوگا وہ اپنے مشکیزوں کا ہم لے لیں گے، تو ہمیں خود پینے کے لیے پانی ہمارے پاس موجود ہوگا۔ تو پینے کے لیے پانی یہیں سے بھر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ گھوڑوں کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں کیسے پانی بھریں، نہ ہمارے پاس کوئی برتن ہے، تو وہ پھر اونٹوں کے جو اس کی میدہ ہے اس کے اندر ہم پانی کو سٹور کر لیتے ہیں۔ تو بالکل خالد بن ولید کا یہ جو سمجھے کہ ان کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو منصوبہ تھا، بالکل یہ کامیاب ہوا۔ یہ 5 دن کے اندر خالد بن ولید نے پورے صحرا کو عبور کر لیا، 5 دن میں، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے یہ خالد بن ولید کا۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، یعنی خالد بن ولید وہاں پہنچے شام میں، اور ادھر یہ کچھ ہو رہا تھا، جنگیں جاری تھیں، یہ ادھر ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، 15 دن تک ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، پھر 22 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ہے، 22 جمادی الثانی کو۔ ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیمار ہوئے، سر میں درد ہوا، پھر بخار ہوا، پھر اس بخار کی وجہ سے پھر دنیا سے ہی رخصت ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی ہی کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنا دیا تھا۔ ہاں، جب وہ خلیفہ بنانے لگے تو سب سے جو ہے رائے لی کہ میں عمر فاروق کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا سوائے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر تم کس کو خلیفہ بنا رہے ہو؟ عمر فاروق کو۔ عمر فاروق کے تم مزاج کو نہیں جانتے، وہ کتنا ان کا مزاج سخت ہے، یعنی ان کے مزاج کے اوپر ذرا تنقید کی کہ ان کے مزاج بہت سخت ہے، تو جب یہ فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ بھی جلد بازی پر ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی جواب دوں گا کہ اللہ تیرے انسانوں میں جو سب سے بہتر آدمی تھا میری نظر میں عمر فاروق، اور تمام صحابہ کی نظر میں عمر فاروق، میں اس کو خلیفہ بنا کرے ہیں، میں اس کو خلیفہ بنا کر میں یہ جواب دوں گا۔ باقی رہی تمہاری سختی والی بات کہ ان کا مزاج سخت ہے، فرمایا کہ ان کا مزاج میری وجہ سے سخت ہے، میرا مزاج بہت زیادہ نرم ہے، تو اس وجہ سے یہ ذرا مزاج جو ہے سخت رکھتے ہیں یہ۔
اگر یہ بھی نرم ہو جائیں اور میں بھی نرم ہوں تو پھر یہ نظام کیسے چل سکے گا؟ یہ اس لیے جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں نرم ہو رہا ہوں، بہت زیادہ نرم ہو رہا ہوں، تو پھر یہ ذرا سخت ہو جاتے ہیں، جب میں ذرا سخت ہوتا ہوں تو پھر یہ ذرا نرم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے مزاج کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہاں جب خلافت کا بوجھ ان کے سر کے اوپر آئے گا تو دیکھنا اس کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر دنیا نے دیکھا ایسا ہی تھا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اپنی زندگی کے اندر عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کے گھر کے اندر انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو فرمایا کہ میرے ترکہ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ غلام ہے، فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے، اور کہا کہ ایک اونٹ ہے، فرمایا کہ وہ بھی یہ جو جہاں پر ہمارا مطلب پیسے اجتماعی طور پر جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے سارے پیسے وہاں پر جو ہے جمع کرا دیے جائے، کیا کہتے ہیں اس کو یار، تو وہاں جو ہے سرکاری مطلب جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو اس کو جو ہے جمع کرا دیا جائے، بیت المال، بیت المال کے اندر اس کو جو ہے جمع کرا دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوموار کے روز وفات پائی تھی، اور بالکل بے وہی وقت تھا جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، اور یہ 22 جمادی ثانی تھی، سوموار کا روز تھا، صبح 9 یا 10 بجے کا وقت تھا، ابو بکر صدیق نے وفات پائی۔ اور جو وفات پانے سے پہلے جو آخری نصیحت اور وصیت کی تھی حضرت عمر فاروق کو یہی تھی کہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدد ہم سے مانگی ہے اور فوراً ان کی جو ہے مدد کی جائے، کیونکہ مثنہ بن حارثہ کے بارے میں آپ جو ہے پہلے یہ سن چکے ہیں کہ وہ خالد ابن ولید نے جب ان کو وہاں عراق کے اندر چھوڑا تھا تو اس وقت 10,000 ان کے پاس صرف فوج تھی، تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ مثنہ بن حارثہ کو مزید فوج کی ضرورت ہے، لہذا خالد 10,000 لے کر وہاں چلے گئے ہیں شام کے اندر، اور تم مزید ان کی جو ہے تم نے کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اور فی الفور تم نے لشکر جو ہے بھیجنا ہے۔ تو عمر فاروق نے پھر پہلا یہی کام کیا خلافت سنبھالتے ہوئے کہ انہوں نے پھر فوراً جو ہے انہوں نے فوج یہاں سے تیار کی، اور پھر مثنہ بن حارثہ کی انہوں نے جو مدد کی تھی۔ تو ابو بکر صدیق جو ہے اس موقع پر ان حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو آج ہم جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد کو ہم نے لیا، اور پھر اسی طرح جو واقعات اس وقت جو ہے پیش آئے، اور پھر جس طرح کی ان کی وفات ہوئی، تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو فوجیں وہاں پر پہنچی تھی، پھر یہ شام کیسے فتح ہوا، اور پھر اسی طرح ایران کیسے فتح ہوا، اور جنگ یرموک کا واقعہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے پیش آیا، کیسے جنگ لڑی گئی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جو ہمارے لیکچر ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے۔ میں نے ساری جو ضروریات تھیں، وہ مصروفیات تھیں، ان کو میں نے ختم کر لیا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو ہمارے لیکچر ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے، اور دو ہم لیکچر لیں گے تاکہ بہت جلد ہم اس کو اختتام تک جو ہے پہنچا سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آپ کی شرکت کا۔